نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، اللہ جل شانہ کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو یہاں پر جمع فرمایا. یہ قرآن پاک یہ بہت بڑی امانت ہے، اتنی بڑی امانت ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کو آسمانوں کے سامنے پیش فرمایا تو آسمان نے اس امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس امانت کو زمین کے سامنے پیش فرمایا تو زمین جیسی عظیم مخلوق نے بھی اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا. اللہ جل شانہ نے اس امانت کو پہاڑوں کے سامنے پیش فرمایا تو پہاڑوں نے بھی اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا. وحمد الانسان، اور انسان نے اس عظیم نعمت کو اٹھا لیا. قرآن پاک کو اللہ جل شانہ نے انسان کو عطا فرمایا تو انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. اگر یہ اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے کے بعد اس کو پڑھے نہیں تو اس سے بڑا جاہل اور نادان کون ہوگا؟ اور اگر یہ اس عظیم نعمت کو پڑھنے کے بعد اس کے مطابق عمل نہ کرے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ امانت عطا فرمائی. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ تعالی کا حکم ہے کہ امانت ان لوگوں کو پہنچا دو جو اس کے مستحق ہیں، جو اس کے حقدار ہیں. تو یہ جو مدرسے ہیں یہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے طلباء جو کہ واقعی طالب علم ہیں اور جو اس دین کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان تک اس امانت کو پہنچا دیا جائے. اور ان کے پاس میں بھی یہ امانت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہیں وہ غائبین کو پہنچا دیں. تو یہ دین ہمارا یہ تبلیغی دین ہے، دعوتی دین ہے. ہم دوسروں کو بھی اس میں آنے کی دعوت دیتے ہیں اور ہمارا یہ دین تعلیمی دین ہے کہ ہم سب کو سکھانا چاہتے ہیں. یہ دین بعض ایسے دین بھی یہاں پائے جاتے ہیں کہ ان کی دینی کتاب پڑھنا عام لوگوں کے لیے منع ہے اور ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی عام آدمی ان کی دینی کتاب پڑھ لے تو اس کو بہت سخت سزائیں دی جاتی ہیں. لیکن اللہ جل شانہ نے ہم کو یہ اپنا احسان فرمایا، ایسا دین عطا فرمایا کہ جس دین کی تعلیم کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور اللہ جل شانہ نے یہ پاک کتاب قرآن پاک ہم کو عطا فرمائی، جس کو ہم غسل کر کے وضو کر کے ہاتھ پہ لے سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اور زبانی پڑھنا چاہیں تو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بغیر غسل کے نہیں پڑھ سکتے زبانی میں. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے علم حاصل کرنے کو ضروری قرار دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جو دین لے کر کے آیا ہوں، ہدایت لے کر کے آیا ہوں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بارش ہوتی ہے. بارش ہونے کے بعد میں وہ پانی جمع ہو جاتا ہے. ایک تو وہ زمین ہے جو خود بھی اس کو پیتی ہے اور اس میں سے پھر غلہ بھی اگاتی ہے اور پھلوں کو بھی اگاتی ہے تو سارے لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. ایک وہ زمین ہے جو کہ خود تو پانی پی لیتی ہے لیکن اس سے کوئی چیز اگتی نہیں ہے، نہ تو غلہ اگتا ہے بنجر زمین میں اور نہ پھل اگتے ہیں. تیسری وہ زمین ہے پتھریلی زمین، جس زمین سے
نہ تو وہ خود پانی پیتی نہ اس سے کوئی پیداوار ہوتی۔ اسی طرح طلباء کے اندر بھی 3 قسم کی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ بعض وہ ہیں جو کہ خود بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو کہ خود فائدہ حاصل نہیں کر پاتے لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو نہ خود فائدہ حاصل کرتے نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے۔ ہم اس بات کی کوشش کریں، ہم ان لوگوں میں سے بنیں کہ ہم خود بھی فائدہ حاصل کریں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ یہ جو دین ہے یہ طلب سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ کا نام ہے طالب العلم۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ تخفیف کر دیا گیا ہے، آپ کا پورا نام ہے طالب العلم والعمل۔ آپ علم اور عمل دونوں کے طالب ہیں۔ یہاں رہتے ہوئے جس طرح سے علم حاصل کرنا ہے ایسے ہی تربیت بھی حاصل کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ اسی طرح یہاں رہتے ہوئے بھی آپ کو کوشش کرنا ہے کہ ہمارے اندر ہر چیز کی طرف الحمدللہ ہم نے پڑھنے کے زمانے میں یہ کوشش کی کہ ہمارا کوئی سبق نہ چھوٹے، ہم مطالعہ کر کے جائیں اور تکرار کرائیں اپنے ساتھیوں کو، اور اس کی کوشش کی کہ ہم جو بھی کتاب پڑھیں وہ دوسروں کو پڑھا سکیں۔ تو درس میں بھی ہم نے محنت کی اور یہ بھی کوشش کی ہم نے کہ ہم تقریر کرنے والے بن جائیں۔ تو پڑھنے کے زمانے ہی میں الحمدللہ اساتذہ کرام کے ساتھ اور بڑے بڑے حضرات کے ساتھ کئی جلسوں میں جانا ہوا اور ان کے ساتھ میں رہ کر کے سیکھنے کا موقع ملا، تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اسی طرح سے تحریری صلاحیت بھی ہونا چاہیے، اس کی بھی ہم نے کوشش کی کہ ہم مضمون لکھنے والے بن جائیں۔ تو یہ سب چیزیں آدمی کو کوشش کرنا چاہیے اور اپنے اساتذہ کرام سے تربیت حاصل کرنا چاہیے۔ ایک تو وہ وقت ہوتا ہے جو کہ درس کا وقت ہوتا ہے، اس وقت تو ظاہر ہے کہ درس پر ہی محنت ہوگی، لیکن اور جو دوسری چیزیں ہیں، تقریر ہے، تحریر ہے، تو یہ صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے آدمی کو الگ سے اپنا وقت خرچ کرنا چاہیے تاکہ وہ دوسرے کاموں میں فضولیات میں وقت خرچ نہ کرتے ہوئے ان چیزوں میں اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کے لیے محنت کی جائے، تو انشاءاللہ تعالی اس سے فائدہ ہوگا۔ اور یہ جو امانت ہے یہ امانت دوسروں تک پہنچانے میں آسانی ہوگی۔ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بیان ہوا کہ موجودہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، اس وقت فتنے زیادہ سر اٹھا رہے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے فتنوں کی یہ اخیر زمانے میں قیامت کے قریب آنے والے فتنوں کی ہمیں خبر دی ہے، تو اسی کے اعتبار سے ہماری تیاری ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں امن کا ذریعہ ہوں تمہارے لیے، میرے جانے کے بعد فتنے پیدا ہوں گے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات پانے کے بعد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنہ ارتداد پیدا ہوا، اس کے خلاف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنا عزم صدیقی لے کر اٹھے اور انہوں نے فرمایا ایُنقص الدین وانا حی، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میرے زندہ رہتے ہوئے دین میں کمی آ جائے؟ یہ جذبہ آج بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جملہ یہ ہم کو حوصلہ دیتا ہے اس بات کا، ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میرے زندہ رہتے ہوئے دین میں کمی نہ آ جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو فتنے آئے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو فتنے آئے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تو بہت زیادہ فتنے آئے، لیکن اللہ تعالی نے اس زمانے کے لیے گویا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں ہی انہوں نے پرورش پائی اور 9 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور اسی وقت سے علم حاصل کرتے رہے، اسی وقت سے تربیت حاصل کرتے رہے۔ جتنا بڑا فتنہ آنے والا تھا، جتنے زیادہ فتنے آنے
والے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی کے اعتبار سے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں زیادہ رہنے کا موقع عطا فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی جو غزوات ہوئے اس کا انہوں نے مقابلہ کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست و بازو بن کر کے رہے، اور اس کے بعد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ان کا ساتھ دیا، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا ان بزرگوں کے زمانے میں تو فتنے نہیں ہوئے، آپ کے زمانے میں فتنے کیوں ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے مشیر ہم لوگ تھے اور ہمارے مشیر تم لوگ۔ تو جتنا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جاتا ہے فتنے آتے جاتے ہیں، اور یہ فتنہ، یہ زمانہ تو فتنوں ہی کا زمانہ ہے، کیونکہ اس وقت قیامت قریب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قریب آنے والے بہت سے فتنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اپنی امت کو اس کا اظہار فرمایا، آگاہ فرمایا، اور یہ بتلایا کہ فتنے آئیں گے، ان فتنوں سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے اور ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو جس طرح سے وہ فتنے خطرناک ہیں، ان سے زیادہ صلاحیتیں ہمیں پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کوئی بھی فتنہ ہو تو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی زبان سے اعتراض کرتا ہے دین پر تو ہم کو تقریر کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، جیسے کہ ہمارے اکابر نے کیا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے قصے میں نے آپ حضرات کو سنائے، جو کہ غیر مسلموں کے اور عیسائیوں کے اور لوگوں کے یہ اعتراضات ہوتے تھے تو حضرت جا کر کے جلسوں میں ان کا جواب دیتے تھے اور ان سے مقابلہ اور مناظرہ کرتے تھے۔ اسی طرح سے بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے اور ان کا مقابلہ ہمارے بزرگوں نے کیا۔